السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 100 سورہ النساء تک ہم کر چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کرتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراغ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقعہ کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہ ہی میں اسے موت آ جائے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی نماز قصر کرنا۔ قصر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کم کرنا۔ خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ سفر کے ساتھ دشمن کے اندیشے کا بھی ذکر ہے، تاہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہو، بلکہ ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے۔ رہی یہ بات کہ کتنے فاصلے کو سفر کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی اگرچہ اختلافات موجود ہیں، تاہم ہمارے لیے یہ بات کافی اطمینان کا باعث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان عورت ایک رات کی مسافت اپنے محرم کے بغیر طے نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر پہنچ نہ سکتا ہو، وہ سفر ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا، جو آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے 25 کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی ایک کمزور انسان پیدل ایک دن میں 25 کلومیٹر جانے کا اور اتنا ہی آنے کا کل 50 کلومیٹر مسافت طے نہیں کر سکتا، لہٰذا اتنی مسافت کے سفر کا اطلاق ہوگا۔ سفر میں اگر قصر نہ کی جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، تاہم قصر کرنا افضل ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا کیا۔ پھر سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے۔ ایسی تفصیلات کے لیے ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں۔ سفر میں قصر اور جمع اور سفر کا تعین۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شروع میں سفر و حضر میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، حارث بن وہب فرماتے ہیں کہ
مینا میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امن میں تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کر سکتے ہو، اب تو لوگ امن میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ذکر کیا، ان سے اس کے بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے پھر سلام پھرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے 3 فرض پڑھتے اور ساتھ عشاء کے 2 قصر، کیونکہ مغرب کی قصر نہیں ہوتی اس لیے مغرب کے تینوں قصر پڑھتے، اور عشاء کی قصر ہوتی ہے یعنی 2 فرض پڑھے تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر بلا سفر 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے کہا شاید بارش کی رات میں ایسا کیا ہو، انہوں نے کہا کہ شاید۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت میں یعنی ہمیں نماز قصر کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قصر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سفر میں، اور نمازوں کو جمع کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں جمع تاخیر کیا ہوتی ہے کہ جمع یعنی نماز کو جمع کرنا کیا ہے کہ ظہر کے ٹائم پر عصر بھی پڑھ لی جائے، کیونکہ اگر یہ خدشہ ہو کہ کہیں سفر پہ ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور جو ہے وہ نماز لیٹ ہو جائے گی تو ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی جائے، اسے جمع تقدیم کہیں گے۔ لیکن اگر عصر کے ساتھ ظہر پڑھی جائے گی تو اسے جمع تاخیر کہیں گے۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی جائے گی تو جمع تقدیم کہی جائے گی، اور اگر عشاء کے ساتھ مغرب پڑھی جائے گی تو جمع تاخیر کہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر آیت نمبر 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلًا وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھے۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں ادا کی آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکبارگی پل پڑے۔ ہاں اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر بھی اپنے بچاؤ کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز خوف کی کئی صورتیں ممکن ہیں، اور حدیث میں ایسی 6-7 صورتیں مذکور ہیں۔ وہ صورتیں اس طرح بنتی ہیں کہ مقتدی جس نے 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کی ہے تو کیا وہ دوسری رکعت خود موقع ملنے پر ادا کرے گا یا نہیں، یا اگر کرے گا تو کیسے کرے گا، اور نماز مغرب جس کی قصر بھی 3 رکعت ہے اس کی صورت کیا ہوگی، اور غالباً یہ طریقہ صرف اس
ہنگامی حالت کے لیے ہے، جبکہ مارکا کارزار گرم نہ ہوا ہو، کیونکہ مارکا گرم ہونے کی صورت میں جماعت کا موقع ہی نہیں آتا۔ جیسا کہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اکثر مسلمانوں کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجاہدین نے سورج غروب ہونے کے بعد قضا کے طور پر ادا کی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کی۔ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے۔ اور دراصل نماز خوف کا طریقہ کار انحصار بہت حد تک جنگی حالات پر ہے۔ اگر جماعت کا موقع ہی میسر نہ آئے تو مجاہد اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، سواری پر اور اشارے سے بھی۔ بس دو باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ موجودہ جنگی حالات میں کون سا طریقہ بہتر ہے، پھر اسے اختیار کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایسے حالات میں اللہ کی یاد کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اب اس زمن میں کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہجر میں 4 سفر میں اور 2 اور خوف میں اور 1 رکعت نماز فرض ادا کی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جب آپ سفر میں نہیں ہوں گے تو 4 فرض پڑھیں گے، جب سفر میں ہوں گے تو 4 کو ادا کر کے 2 پڑھ لیں گے، اور اگر خوف کے حالت میں ہیں تو ان 2 کو بھی ادا کر کے یعنی 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے سفر میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز خوف کی مختلف صورتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبحنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو، اس وقت یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے 2 گروپ بنائیں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہے۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، اور پہلے حصے والے نے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یہ جامعہ ترمذی تفسیر القرآن کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے اور باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر ثابت رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آیت مذکورہ میں 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے، پہلی یہ کہ بارش ہو رہی ہو، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے، اور دوسری یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار بند رہنے کا متحمل نہ ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں، اس لیے آخر میں تاکیدی طور پر دوبارہ سہ بار اس حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ خذوا حذرکم کے الفاظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوئے۔ اس کے معنی ہوشیار اور چوکنا رہنا، مسلح رہنا، اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کیے رکھنا ہے، مثلا مورچوں کی حفاظت کرنا، ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کا مداوع سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، سب کچھ مہیا کرنا، سب کچھ خذوا حذرکم کے مفہوم میں آتا ہے۔ دور نبوی میں اسلحہ جنگ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوتی تھی، یعنی اس کا ذاتی ہوتا تھا، مگر آج اسلحہ جنگ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اسلحہ جنگ تیار کرنے والے کارخانوں، اسلحہ کے ذخائر اور دشمن سے ان کا بچاؤ بھی خذوا حذرکم میں شامل ہے۔ غرض قوم اور ملک کا تحفظ، افراد فوج کے تحفظ کی تدابیر، آلات جنگ کا تحفظ، لڑائی کے منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھنا، سب کچھ اس حکم میں داخل ہے۔ آج دشمن سب سے پہلے اسلحے کے محفوظ ذخائر کو یا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اچانک حملے کے ذریعے سے تباہ کر دیتا ہے۔ ان سب امور کی طرف مسلمانوں کو اس آیت میں متوجہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 103 میں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو۔ بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقرر اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو نمازوں کے اوقات کے یہاں پہ ذکر ہے۔ جنگ میں نماز اسی وقت ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے، اس دوران میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھی جائے اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے۔ احادیث کی روح سے نمازوں کے اوقات درج ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک، اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایماندار عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی ہیں اور اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت ارلی، بہت جلدی جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی صحیح اندھیرے میں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات شائع نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے، اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر اس وقت پر کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے یعنی تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، اور راوی کہتے ہیں کہ شام کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کرے، اس کی نماز ادا ہوئی یا قضا، اور جو شخص نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لے وہ بھی، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لے وہ بھی اپنی نماز پوری کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، یعنی اتنی لیٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نماز شروع کریں گے تو سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا، لیکن ایک رکعت آپ پڑھ لیں گے تو بھی وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح فجر میں بھی اگر آپ لیٹ ہو گئے، سورج نکلنے والا ہے تو بھی آپ کو فوراً اپنی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے ایک رکعت بھی صحیح ٹائم میں پڑھی ہو وہ ہو جائے گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک منع کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا کول کہاں گیا؟ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا تمہیں واپس دے دیں۔ اے بلال، اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز میں سوتے رہ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب رہ گئی تو رہ گئی، چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، بلکہ جیسے ہی آنکھ کھلے اسی وقت وضو کر کے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی منافق نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے۔ سیدنا فرور رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز دو دفعہ آخر وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ وفات پائی، یعنی کبھی کوئی نماز دو دفعہ آخر وقت میں نہیں پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اگر کبھی آخر وقت میں پڑھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نماز آخر میں پڑھی تو دوسری بھی جو ہے وہ اس کو لیٹ کر دیا جائے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، نمبر دو جنازے کی تدفین میں جب وہ حاضر ہو تیار ہو، اور رنڈوے مرد یا بیوہ عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کف یعنی اس کا صحیح جوڑ مل رہا ہو۔ تو ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی جنگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ وَلَا تَهِنُوا، آیت نمبر 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جنگ میں تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے، ویسے ہی دشمن قوم کو بھی پہنچتا ہے۔ جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو تم حق پر ہو کر کیوں برداشت نہ کرو؟ علاوہ ازیں تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ سلامت گھر آ جائے، دونوں صورتوں میں تم اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو جو ان کو مطلق نہیں ہے، پھر تم آخر ان کا پیچھا کر کے ان کا کلا کما کیوں نہ کرو؟ اس معاملے میں ہرگز کمزوری یا سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ تو یہ تھی آج کی آیات جن میں ہمیں ایک تو صلاۃ قصر اور پھر صلاۃ خوف کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رعایات کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایتیں اپنے بندوں کو دی ہیں کہ سفر میں نماز مختصر کریں۔ اور ان ساری آیات کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو صرف نماز ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو دشمن کے خلاف ہمیشہ چوکنا اور تیار بھی رکھنا ہوگا۔ اسلام اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہوگا۔ اور ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو جو بھی کر رہا ہو کسی بھی صورت میں وہ اللہ کو نہیں بلا سکتا، نہ وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، اور نہ وہ دنیا میں اتنا محب ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ میدان جنگ جیسی خطرناک جگہ پر بھی اسے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان کی نعمت سے نوازے اور آخری سانس تک اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔